مکتوب نمبر 312 جلد نمبر اول حصہ پنجم۔ یہ مکتوب شریف میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالی کی جانب صادر فرمایا گیا ہے، اور اس مکتوب میں حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی دو اہم مسئلوں کی طرف توجہ مبذول فرماتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ زمین جسے ہم روضہ مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ زمین افضل ہے یا وہ زمین کی فضیلت زیادہ ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں؟ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی اشارہ بالسبابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اشارہ بالسبابہ انگلی سے تشہد کے دوران اشارہ کرنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔ یہ جو مکتوب شریف میں آپ جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں گے، اس سے پہلے جو ہمارے کلپس ہے اسے آپ ضرور سماعت فرمائیں کہ یہ جو روایات یہاں پر نقل کی جاتی ہے اور احادیث طیبہ آپس میں ایک دوسرے کی بظاہر ضد لگتے ہیں۔ ایک بندے کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ سوچ آ سکتا ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے ان کا کہ احادیث طیبہ میں تو اشارہ بالسبابہ کا کثرت سے ذکر آیا ہے، اشارہ انگلی اٹھانے کا مسئلہ شریعت مطہرہ میں احادیث پاک میں بہت کثرت کے ساتھ ہے، جبکہ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر فقہ کی اصول اور فقہ کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اور اس اشارے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو دونوں میں تضاد آ گیا، ایک طرف حدیث شریف، دوسری طرف فقہاء کی اقوال، تو ہم دونوں میں سے کس کو لیں؟ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ زیادہ تحفظ اور زیادہ سوال جواب کرتے ہیں تو ان کا رجحان اور میلان یہ ہوگا کہ ہم حدیث طیبہ سے کیوں نہ استنباط لیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس مکتوب شریف سے پہلے ہمارے پہلے کلپس آپ ضرور سماعت فرمائیں، انہیں دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اشارہ بالسبابہ کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں بہت زیادہ احادیث اس بارے میں وارد ہو چکی ہے کہ اس میں سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جواز ہے کہ اشارہ بالسبابہ کر لیں، اور فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ کتابوں میں یہ بحث چھیڑا ہوا ہے، اور کئی ایسے فقہ حنفی کے بھی لوگ ہیں کہ جو اشارہ بالسبابہ کی جواز کے قائل ہیں۔ مثلا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی، حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی ان کا تذکرہ بطور خاص اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد بھی ہیں، اور آپ علیحدہ طور سے وہ قوت جو اجتہاد کی قوت ہے، وہ قوت بھی آپ کے پاس ہے، یعنی آپ اجتہاد کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ تو امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہے، اور آپ انہی کو زیادہ مسائل میں فالو کرتے ہیں، لیکن اس مسئلہ جو اشارہ بالسبابہ ہے اس میں آپ کا قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیرو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بالسبابہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، وَنَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ النَّبِيُّ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم بھی وہی کام کریں گے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ھذا قولی وقول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں یہ میرا بھی قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی قول ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امام محمد ابن شیبانی نے جب روایت ذکر کی اور یہ انہوں نے روایت فرمائی کہ یہ میرا بھی مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی مسلک ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی اشارہ بالسبابہ ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی امام محمد ابن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی کے اس قول کی آپ دلیل ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول آپ کا از روایات نوادر اس نہ روایات اصول، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی سے دو طرح کی روایات منقول ہیں۔ ایک روایت کو کہتے ہیں نوادر، یعنی شاذ اور نادر روایتیں، اور ایک آپ کی روایت ہے اصول کی،
جو آپ نے اپنی کتاب مبسوط میں ذکر فرمائی ہے۔ تو ہر وہ قول جو آپ کی کتاب المبسوط میں ذکر ہے وہ اصول کی روایات ہے، اور آپ کی کتاب المبسوط کے علاوہ جو بھی آپ نے قول فرمایا ہوا وہ نوادر سے ہے، فلہذا جو اقوال آپ کے نوادر کے ہیں اسے اعتبار نہیں دیا جا سکتا، ان کی روایات اصول کے اعتبار دیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ قول آپ کے نوادر اقوال میں سے ہیں، اسی لیے اس قول کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی مسلک تھا کہ آپ بھی اشارہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بعد والی کتابوں سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مسلک تھا یا نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فی الفتاوی الغرائب فی المحیط، محیط جو سرخسی کی کتاب ہے اس میں لکھا گیا ہے هل یشیر باصبعہ السبابہ من یدہ الیمنی، کیا اشارہ کیا جا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے اشارہ بالسبابہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے دوران اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ لم یذکر محمد هذه المسألة فی الاصل، ہم اشارہ اسی لیے نہیں کرتے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اس قول کو اپنی کتاب اصول میں، روایات اصول میں ذکر نہیں کیا، جو آپ کا کتاب ہے مبسوط اس میں ذکر نہیں کیا ہے۔ وقد اختلف المشائخ فیہم، اس مسئلے میں مشائخ اختلاف رکھتے ہیں، ہمارے اکابرین مجتہدین اشارہ بالسبابہ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ منہم من قال لا یشیر، کچھ ایسے احناف کی، حنفیہ کی بزرگ ائمہ مجتہدین علماء ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے۔ ومنہم من قال یشیر، اور کچھ فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اشارہ کیا جائے۔ وذکر محمد فی غیر روایت الاصول، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے نوادر میں سے ایک روایت نقل کی ہے، اصول میں سے نہیں۔ روایت یہ نقل کی ہے کہ حدیثاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یشیر، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے ہوتے۔ یہ تو حدیث میں ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، احادیث تو موجود ہے۔ پھر آپ کہتے تھے کہ ثم قال، پھر آپ کہتے ہوتے تھے کہ ھذا قولی وقول ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ میرا بھی قول ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی قول ہے، یعنی میں بھی اشارہ کرتا ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہوئی۔ وقد قیل انہ سنت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ بالسبابہ، انگلی اٹھانے کے مسئلے میں یہ انگلی اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے۔ وقیل مستحب، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ مستحب کی معنی ما احبہ السلف، جو ہمارے گزرے ہوئے علماء اور مشائخ اور نیک لوگوں نے اسے اچھا جانا ہوگا، وہ مستحب ہے۔ ثم قال، پھر فتاوی غرائب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ھذا ما ذکروا، یہ تو میں نے جو آپ کو ان لوگوں کے بیانات تھے وہ میں نے ذکر کیے۔ والصحیح، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان الاشارۃ حرام، فتاوی الغرائب والی کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا تو حرام ہے، سنت یا مستحب تو الگ بات ہے، لیکن فتاوی غرائب والے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل حرام ہے۔ وفی السراجیہ، سراجیہ ہماری اصول کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے۔ سراجیہ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُشِيرَ بِالسَّبَابَةِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْمُخْتَارُ۔ سراجیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ نماز میں کوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنی انگلی کو اٹھائیں، یہ مکروہ ہے۔ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، یہی قول فقہا کا مختار قول ہے، اسی کو فقہا نے بہتر جانا ہوا ہے اور اسی کو فقہا نے قابل قبول ٹھہرایا ہوا ہے۔ وفی الکبریٰ، کتاب ہے کبریٰ، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر ہی فتویٰ ہے کہ انگلی اٹھانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ لأن مبنى الصلاة على السکون والوقار، اسی لیے کہ نماز کی بنا سکون اور وقار سے ہے۔ نماز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہلو جلو اس میں سے مختلف حرکات جو غیر نماز کے ہیں وہ آپ اس میں ادا کر لو، سکون اور وقار کا نام ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ سکون اور وقار ختم ہو جاتا ہے، فلہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اسے نہ کیا جائے۔ وفی الغیاثیہ من الفتاویٰ، فتاوی غیاثیہ میں لکھا گیا ہے ولا یشیر بالسبابۃ عند التشہد هو المختار وعلیہ الفتویٰ،
غیاثیہ میں لکھا گیا ہے کہ فتاوا میں یہ بات ہے کہ اشارہ نہ کی جائے سبابے کے ساتھ، انگلی نہ اٹھائے جائے عند التشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت، هو المختار، یہی قول اختیار والی قول ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی لیے انگلی نہ اٹھائی جائے۔ وفی جامع الرموز، جامع الرموز میں ذکر ہے لا یشیر ولا یعقد وهو ظاہر اصول اصحابنا کما فی الزاہدی وعلیہ الفتویٰ کما فی المضمرات والولجی والخلاصہ وغیرہما۔ جامع الرموز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یشیر، اشارہ نہ کی جائے، ولا یعقد، عقد بھی نہ کی جائے۔ ایک حدیث آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث میں یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرمایا کرتے ہوئے تو عقد کرتے ہوتے تھے، یعنی عقد انگلی کو آپس میں ملاتے، پھر اس کے بعد ایک ہو گئے، تو عقد بھی نہ کرے اور اشارہ بھی نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں یہ قول جو ہے وہ زاہدی نے ذکر کیا ہوا ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، کما فی المضمرات، کتاب ہے مضمرات، والولجی، فتاوی والولجی، اور خلاصہ اور غیر کتابوں میں عن اصحابنا، یہ ہمارے مشائخ کا تذکرہ ہے۔ ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں وعن اصحابنا انہ سنت، کچھ فقہ حنفی کے علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ بالسبابہ سنت ہے، اور کچھ لکھتے ہیں وفی خزانۃ الروایات من التتارخانیہ ثم اذا اخذ فی التشہد وانتهى الى قوله لا الہ الا اللہ هل یشیر باصبعہ السبابہ للید الیمنی لم یذکر محمد رحمہ اللہ فی الاصل۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتاوی تاتارخانیہ بہت مشہور فتاوی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ تشہد میں بیٹھ جائے اور لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ جائے تو کیا وہ اپنی انگلی اٹھائیں، اشارہ کریں یا نہ کریں دائیں ہاتھ سے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اس قول کو اپنی روایتی اصول میں ذکر نہیں فرمایا۔ جب روایتی اصول میں ذکر نہیں فرمایا تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو روایت نوادر سے لے کے اور اشارہ کر دیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں وقد اختلف المشائخ فیہ، مشائخ اس اشارہ بالسبابہ، اس انگلی اٹھانے کے مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ منہم من قال لا یشیر، کچھ فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اشارہ نہ کی جائے، اور کچھ کا یہ فتویٰ ہے کہ کیا جائے۔ وفی الکبریٰ وعلیہ الفتویٰ، اور کبریٰ میں، فتاوی کبریٰ میں یہ ذکر ہے کہ علیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے کہ اشارہ نہ کی جائے۔ ومنہم من قال یشیر، کچھ فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اشارہ کی جائے۔ ومن الغیاثیہ، اور فتاوی غیاثیہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ لا یشیر بالسبابۃ عند التشہد هو المختار۔ آپ لکھتے ہیں فتاوی غیاثیہ کہ اشارہ نہ کی جائے اور یہی مختار قول ہے، یہ فقہا کا اختیار شدہ عمل ہے، فقہا اس پر متفق ہے کہ اشارہ نہ کی جائے۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں ہرگاہ در روایات معتبرہ حرمت اشارت واقع شدہ باشد ور بکراہیت اشارت فتوا دادا باشند و از اشارت واقد نہیں کنند و آن را ظاہر اصول اصحاب گویند ما مقلدان را نمی رسند کہ بمقتضاء احادیث عمل نبودہ جرأت تر اشارہ نمائم۔ آپ مبارک فرماتے ہیں دیکھو آپ نے فتاوی کا قول سنا، کتنی فتاووں کا قول میں نے آپ کو ذکر کیا، اب اس فتاووں کے بحکم پر کچھ فتاووں میں حرمت کا لفظ ذکر آیا، کچھ میں کراہیت کا ذکر آیا، کچھ میں یہ ذکر آیا کہ اشارہ نہ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو مقلد حضرات ہیں، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھیں کہ احادیث طیبہ میں کوئی لفظ ذکر آیا ہے کہ اشارہ بالسبابہ کی جائے، ہم اپنی امام کے قول کو چھوڑ کے حدیث سے استنباط کر لے، یہ مقلد کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مقلد کو اپنے امام کا قول لینا ہوگا۔